بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو فصل سادس میں ہے، اور فصل سادس میں جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضدہ، یعنی امر بالشیء اس کی ضد سے نہی کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا۔ اس بحث کو صاحب کتاب کی نظر میں کیا ہے بیان کرنے سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے، جب بھی کسی چیز کے بجا لانے کا حکم ہو، مثلا نماز پڑھو کہا ہے، روزہ رکھو کا حکم دیا ہے، خمس دے دو، زکوٰۃ دے دو، اسی طرح سے مثلا کیا ہے، سچ بولو، راہ خدا میں انفاق کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کے جو ہے اس کام کو انجام دینے میں سبقت کرے، یہ جتنے بھی اوامر آئے ہوئے ہیں شریعت کی طرف سے، تو کیا یہ جو امر آیا ہوا ہے یہ امر یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو ہر وہ عمل جو اس مأمور بہ کے ساتھ تضاد رکھتا ہے، اس کی جو منافی جو عمل ہے اس عمل سے نہیں بھی ہو آئی ہوئی ہو؟ یعنی کیا مطلب، اگر فرض کرے نماز پڑھو کہا ہے، اقیم الصلاۃ کا اگر حکم دیا ہوا ہے، تو کیا یہ اقیم الصلاۃ یہاں پر جو ہے وہ دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے؟ ایک دفعہ یہ کہ نماز پڑھو اور نماز کو ترک نہ کرو، یا جو نماز کی ضد ہے، جو شے اس کی ضد ہے اسے ترک کرو، کیا ان دونوں چیزوں کا یہ تقاضا کرتا ہے یہ امر یا نہیں ہے؟ بلکہ آپ کہہ دیں اوامر ہو یا نواہی ہو، یہ بسیط ہے، یہ ایک ہی مطلب پر یہ اوامر دلالت کرتے ہیں۔ نماز پڑھو کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا پڑھو کا مطلب نماز کو آپ قائم کریں، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن اس سے جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کو ترک نہ کرو، یہ جو نہیں آپ جو فرض کریں، کہتے ہیں یہ جو ہے یہ امر کی دلالت نہیں ہے، امر کی دلالت مطابقی نہیں ہے، یہ کیا، یہ التزامی ہے جو خود انسان خود سمجھتا ہے اپنی عقل کی روشنی میں، لیکن خود دلیل کی دلالت دو چیزوں پر نہیں ہے، ایک امر ہو ساتھ ساتھ نہیں ہو، اس چیز پر یہ امر کی دلالت نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے۔ تو کیا امر بالشیء اس کی ضد سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو کہتے ہیں اصولین میں اس کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے، لیکن صاحب کتاب منتقل العالی فرماتے ہیں اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے ہم بعض چیزوں کو واضح کریں گے تاکہ اصل بحث سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے ضد کی تعریف، ضد کسے کہا جاتا ہے؟ تو عربی میں ضد کی جو تعریف ہے، الضد هو مطلق المعاند والمنافی، ہر وہ چیز جو کسی دوسری شے کے ساتھ کیا ہو، اس کا عناد ہو، اس میں کیا ہو، دشمنی ہو، اس کے ساتھ کیا ہو، منافات رکھتی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ضد کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کے منافات اور عناد رکھنے والی شے کو ضد کہا جاتا ہے، یعنی اس کے جو اپوزٹ ہے، جو اگینسٹ میں جو بھی چیز آ جائے گی اس کو ہم ضد سے تعبیر کریں گے۔ اب ضد کی کتنے قسمیں ہیں؟ ضد کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ ضد عام ہے۔ ضد عام جس چیز کے بارے میں امر ہوا ہے، ٹھیک ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے مثال کے طور پر، اسے اس مأمور بہ کو ترک کرنے اور انجام نہ دینے کو ضد عام کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ کیا ہے؟ نماز کو ترک کرنا، یہ ضد عام ہے۔ روزہ نہ رکھنا ضد عام ہے، حج نہ کرنا ضد عام ہے۔ فقیروں کو کھانا کھلانے کے لیے کہا ہو، اگر جو ہے کھانا نہ کھلائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ضد عام ہے۔ ضد خاص کیا چیز ہے پھر؟ تو فرماتے ہیں ضد خاص مأمور بہ کے ساتھ منافات رکھنے والی شے کو
ضد خاص کہا جاتا ہے، یعنی مطلق معاند وجودی کو ضد خاص کہا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایک جامع تعریف ہے، یعنی ضد عام ایک امر عدمی ہے، انجام دینا یہ وجودی ہے، لیکن اس کو انجام نہ دینا یہ کیا ہے؟ یہ امر عدمی ہے، بس نہ پڑھنا نہ کرنا یہ امر عدمی کو ضد عام کہا جاتا ہے۔ لیکن ضد خاص کیا ہے؟ یعنی ہر وہ عمل جس کی وجہ سے مأمور بھی رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے لیے حکم دیا تھا نماز پڑھے، نماز پڑھتے وقت جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جس وقت نماز پڑھنا واجب ہے اس ٹائم پہ جا کر موبائل پر کسی کی جو ہے کال اٹینڈ کرتے ہیں، کسی کا فون آپ اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فون اٹینڈ کرنے کی وجہ سے، فون پر مصروف رہنے کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، یا ٹائم پر آپ نماز نہیں پڑھ سکے۔ یا اسی طرح سے کیا نماز پڑھنے کے حکم دیا تھا، نماز پڑھنے کے ٹائم پر جا کے کچن میں جا کر کھانا کھانا شروع کر دے، تو یہ کیا؟ اس کھانا کھانے کی وجہ سے نماز رہ گئی، فون کی وجہ سے نماز رہ گئی، باقی باتوں میں لگے رہنے کی وجہ سے آپ کی نماز رہ گئی۔ آپ امتحان کی تیاری کر رہے تھے اور تیاری میں مصروف ہو گئے، نماز کو آپ نے اہمیت نہیں دی، تو یہ کیا ہو گئی؟ اس تیاری کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال جن کی وجہ سے اصل واجب جو مأمور بھی ہے وہ ترک ہو رہا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ضد خاص کہا جاتا ہے۔ اب پہلے مسئلہ ضد عام کے بارے میں ہے۔ اب ضد عام کے بارے میں سوال یہ ہے کہ امر بالشیء مثلا کیا ہے؟ امر بالشیء اس کی ضد عام سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اذا قال المولا صلی صلاۃ الظہر فهل هو نهی عن ترکها، مثلا مولا نے کہا نماز ظہر پڑھے، تو کیا یہ امر جو مولا کی طرف سے آیا ہوا ہے آیا اس عمل کے، اس صلاۃ کے ترک کرنے سے نہیں بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، تو مثال کے طور پر یہ جو امر آیا ہوا ہے صلی صلاۃ الظہر، تو کیا یہ مرکب ہے دو چیزوں سے؟ ایک نماز کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ یہ دلالت کریں کہ لا تترک الصلاۃ، نماز کو ترک نہ کرے، یعنی جو اس کی نقیض ہے، نقیض کے طور اس کو منطق انداز میں اس کو نقیض کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نہیں کبھی تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ یہ جو دوم ہے، دوم مسئلہ کیا ضد خاص ہے، تو اس میں کہ ان الامر بالشیء هل یقتضی النہی عن ضدہ الخاص او لا، کیا یہ جو امر بالشیء ہے کیا اس کی جو ہے ضد سے نہیں کبھی تقاضا کرتا ہے ضد خاص کے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اذا قال المولا ازل النجاسۃ عن المسجد، مثلا مولا نے کہا کہ مسجد سے نجاست کو دور کرے، تو یہ کیا یہ واجب فوری جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ہے، تو کیا آپ نجاست کو زائل کرنے کے بجائے نماز پڑھیں گے؟ تو کیا یہ ازل النجاست اس کی جو ضد نماز پڑھنا ہے اس سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا؟ تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ ضد عام ہے، جو علماء قائل ہے کہ امر بالشیء اس کی ضد سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، تو اس میں تین اقوال موجود ہے۔ پہلا قول کیا ہے جی؟ پہلا یہ ہے کہ امر بالشیء علی نحو عینیت نہیں عن ضدہ کا تقاضا کرتا ہے، مثلا فیدل الامر علیہ حینئذ بالدلالۃ المطابقیہ، بس یعنی امر بالشیء دلالت مطابقی کے ذریعے نہیں عن ضدہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرضی ہے کہ صلی پڑھیں، شارع آپ سے کہیں کہ صلی نماز پڑھیں یہ کہیں، یا لا تترک الصلاۃ یا نماز کو ترک نہ کہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ صلی دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک نماز پڑھو اور ساتھ ساتھ اسی کی دلالت مطابقی یہ ہے کہ نماز کو ترک نہ کرو۔ دوسرا قول یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تقاضا تو کرتا ہے لیکن علی نحو عینیت نہیں ہے، دلالت مطابقی نہیں ہے، بلکہ دلالت تضمنی ہے، امر بالشیء علی نحو جزئیت نہیں عن ضدہ العام کا تقاضا کرتا ہے۔ پس وہ وجوب جو امر کی جو دلالت مطابقی ہے، یہ وجوب منحل ہوتا ہے دو چیزوں میں، ایک کیا ہے طلب الشیء ہے، اور دوسرا جو اس کا حصہ وہ ہے منع من ترک ہے۔ بس کیا ہو جائے گا؟ یہ منع من ترک ہے، یعنی پڑھو اور ترک نہ کرو، یہ دونوں کیا ہے؟ ایک چیز دو، ان میں سے دو بدلت اس کے دو حصے ہیں، اقیم الصلاۃ یا صلی دو حصے، اس کے دو حصے ہیں، ایک تو کیا ہے طلب الشیء ہے اور دوسرا ہے اس کا حصہ کیا ہے؟ منع من ترک ہے، یہ دونوں چیزوں پر یہ دلالت کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جزء تحلیلی عقلی۔
اور تیسرا قول یہ ہے کہ امر بالشیء علی الالتزام نہی عن ضدہ العام کا تقاضا کرتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے جی؟ ان دلالت التزامیہ کہ امر بالشیء دلالت کرتا ہے کہ اس کی دلالت مطابق یہ ہے کہ نماز پڑھو بس، لیکن اس کی دلالت التزامی کیا ہے؟ ایک تعلق اس کا یعنی اس کو ہم یعنی کے ساتھ تعبیر کریں گے. یعنی کیا ہے؟ امر بالشیء کا جو ملازمہ ہے وہ کیا، اس کا لازمہ کیا ہے؟ عقلاً لازمہ عقلی کیا ہے؟ جب امر کسی چیز کے بارے میں جب امر آ جائے تو اس کی جو دلالت التزامی کہتے ہیں، یا عقلاً اس چیز کی جو دلالت ہے وہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ اس چیز کی دلالت اس چیز پر ہے کہ اس کی ضد سے نہیں ہو، یعنی کرو. اس کرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ ترک نہ کرے. اب مصنف کا اپنی رائے کیا ہے؟ مصنف کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ محققین کا یہ نظریہ ہے کہ امر بالشیء اس کی ضد سے نہیں کا تقاضا کرتا ہی نہیں ہے. مصنف فرماتے ہیں احکام کے بارے میں جتنے بھی جو ادلہ موجود ہے، یا اس کو دوسرا الفاظ میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو جتنے بھی جو احکام شرعیہ یہ بسیط ہے، یہ مرکب نہیں ہے. وجوب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں 100% مصلحت موجود ہو، حرمت وہ عمل ہے جس میں 100% مفسدہ ہو. بس یہاں پر یہ وجوب مرکب نہیں ہے دو چیزوں سے کہ ایک کو آپ امر کہہ دیں دوسرے کو نہیں کہہ دیں، ایک کو طلب شیء کہہ دیں دوسرے کو منع من الترک کہہ دیں. ٹھیک ہے؟ نہ یہاں پر اس کی دلالت مطابقی ہے، نہ دلالت التزامی، نہ ہی دلالت تضمنی ہے، بلکہ امر بسیط ہے، اسی طرح سے نہی بھی بسیط ہے. اب سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ضد عام کی تعریف کریں. ابھی جو ہم بیان کر چکے ہیں ضد خاص کو مثال دے کر واضح کریں. کیا امر بالشیء ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں؟ صاحب کتاب کا نظریہ پیش کرے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.